میں ہوں پاروش اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم سب ود وجاہت مسعود. سب سے پہلے چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پریس کیجئے. سر, ہماری جو ریسنٹ ایپیسوڈ ہے اس پہ ایک سوال ہے سہیل اعجاز صاحب, انہوں نے پوچھا ہے وہ یہ کہ واز قصوری اسیسینیٹڈ بائی ISI؟ بہت دلچسپ سوال ہے. بہت مختصر تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ ہمارے پاس اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے جی کہ نواب محمد احمد خان قصوری کو کے قتل میں ISI کا کوئی ہاتھ تھا. جی اس کے بعد ہمارے سامنے دو اینگل ہیں جن پہ غور کرنا ضروری ہے. بھٹو صاحب نے فیڈرل سیکیورٹی فورس بنائی تھی جو کہ ایک طرح سے ان کی ذاتی اپنے مخالفوں کو کچلنے کے لیے جی فورس تھی, اور FSF کا آئیڈیا انہیں جنرل ریٹائرڈ اکبر خان نے دیا تھا, راول پنڈی سازش کیس کی شہرت رکھنے والے, جو 69 سے 1971 تک ISI کے سربراہ رہے تھے. جی اور اس کے پہلے FSF کے پہلے اور آخری سربراہ مسعود محمود تھے. مسعود محمود وہ پولیس آفیسر تھے جو 21 فروری 1952 کو جب ڈھاکہ میں طالب علموں پہ گولی چلی, بنگلہ زبان کے آندولن پہ, جھگڑے پہ, کنٹروورسی پہ, اور جس میں 5 طالب علم بنگالی طالب علم شہید ہوئے, اس وقت ڈھاکہ کے سپرنٹینڈنٹ پولیس تھے, بدنام پولیس آفیسر تھے. اور نہ صرف یہ کہ وہ بھٹو صاحب کے FSF کے بارے میں احکامات پہ عمل کرتے تھے, بلکہ اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے, چونکہ وہ کمپیٹنٹ اور آنیسٹ آفیسر نہیں تھے, بہت سی ایسی حرکتیں بھی کرتے تھے جن کا بھٹو صاحب کو علم نہیں ہوتا تھا. میں آپ کو اس کا ایک ایویڈنس دیتا ہوں. جی اصغر خان صاحب بہت مقبول اپوزیشن رہنماؤں میں شمار ہوتے تھے. انہیں لاہور تشریف لانا تھا, تو لاہور کے ریلوے اسٹیشن پہ کسی باتھ روم کے باہر کوئی چھوٹا موٹا دستی بم پھٹا. چونکہ اصغر خان آ رہے تھے, ان کے کارکن جمع ہوئے تھے, تو اس بات پہ ہنگامہ ہوا. پنجاب کے IG تھے راؤ عبدالرشید. جی بھٹو صاحب نے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ بھئی معلوم کرو یہ کیا ہوا ہے لاہور کے ریلوے اسٹیشن پہ. انہوں نے تحقیق کی, اور وہ ان کا جو ایک بہت طویل انٹرویو ہے نا جو میں نے دیکھا, اس پہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بھٹو صاحب سے اپوائنٹمنٹ لی, انہیں جا کے ملا, اور میں نے کہا جی یہ کام مسعود محمود کے حکم پہ ان کے بندوں نے کیا ہے, اور یہ بہت خطرناک ہے, چونکہ یہ آپ کی اتھارٹی سے آپ کے حکم کے بغیر کیا ہے. پنجاب پولیس کو علم نہیں تھا, اگر وہاں پہ کوئی بندہ مر جاتا, خود اصغر خان کو کوئی نقصان پہنچ جاتا, تو حکومت کو نقصان ہوتا. تو بھٹو صاحب نے مسعود محمود کو بلا کے ڈانٹا, اور راؤ رشید کہتے ہیں کہ جب وہ ڈانٹ کھا کے باہر نکلے تو جو ان کے ہاتھ میں شراب کا گلاس تھا, انہوں نے غصے میں پورچ میں وہ ہوتے نا بنے ہوئے ستون وغیرہ, ان میں مارا اور کہا کہ تم میری شکایتیں لگاتے ہو. مسعود محمود اور ISI میں انڈر گراؤنڈ انڈر کور لنک ہونا بعیدس کے آس نہیں ہے. یہ میں نے سب سے پہلے کہہ دیا کہ ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہے. جی ہمارے پاس یہ ایویڈنس ہے کہ بھٹو صاحب کے سیکیورٹی سٹاف میں سے 2 بدنام پولیس آفیسر, سعید احمد خان اور مسعود محمود, بھٹو صاحب کے خلاف اس مقدمہ قتل میں وعدہ معاف گواہ بنے. راؤ رشید نے وعدہ معاف گواہ یعنی اپروور نہ بننے کی پاداش میں جیلیں کاٹی. ان پہ دباؤ ڈالا جاتا تھا کہ آپ بھی بھٹو صاحب کے خلاف گواہی دیں, انہوں نے نہیں دی. تو جو گواہی دینے والے تھے وہ بھٹو صاحب کے چیف سیکیورٹی آفیسر سعید احمد خان تھے اور مسعود محمود تھے,
اور مسعود محمود بھٹو صاحب کے خلاف یہ گواہی دینے کے بعد جب انہیں پھانسی دے دی گئی تو 17 جون 1979 کو پاکستان چھوڑ گئے، امریکہ چلے گئے۔ 1996 میں وہیں ان کی وفات ہوئی، وہیں ان کا انتقال ہوا، وہیں ان کی موت ہوئی، وہ کبھی پاکستان نہیں آئے۔ سو اجاز صاحب، سہیل اجاز صاحب، جی سہیل اجاز سوال صاحب، کہا ہے، جی ان کے سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی کانکریٹ ایویڈنس نہیں ہے، لیکن ان کے سوال کا ہمارے پاس پس منظر موجود ہے، اور ہمیں یہ علم ہے کہ پاکستان کی جو فارمل پولیس ہے اس میں اور جو سیکرٹ ایجنسیز ہوتی ہیں ان میں انڈر کور تال میل جی ہوتا ہے، نیکسس وہ رہا ہے۔ جی آئی ہوپ ان کا جو ہے وہ کویشچن جو ہے وہ ایڈریس ہو گیا ہے۔ اب سر مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بات کی تھی ضیاء الحق کے مارشل لاء کے پس منظر پر، اس کے سارے بیک گراؤنڈ پہ، تو آج جو میرا سوال ہے وہ یہ کہ ضیاء الحق نے اپنے مارشل لاء کو اتنی جو طوالت ہے وہ کیسے دی؟ دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ کویشچن۔ میں اس کا جواب جو ہے نا وہ آپ کو جارج آرویل جی کا جو ناول ہے 1984 اس میں کوٹیشن سے دوں گا۔ جارج آرویل کہتے ہیں ون ڈز ناٹ اسٹیبلش a dictatorship to safeguard a revolution. One makes a revolution to establish that dictatorship. اچھا، اب ریولوشن چونکہ اس زمانے کا لفظ تھا، ضیاء الحق کسی اصلاحات کے لیے، ملک کو ترقی دینے کے لیے، یا جیسے وہ اپنے منہ سے کہتے تھے نظام مصطفیٰ یا نظام اسلام، اس کے لیے انہوں نے کو نہیں کیا تھا۔ وہ ان تمام معاملات کی آڑ میں اپنی ڈکٹیٹرشپ کو قائم رکھنا چاہتے تھے، چلانا چاہتے تھے، اور جتنی میٹیکولسلی انہوں نے سٹیپ بائی سٹیپ اپنی ڈکٹیٹرشپ کو جو ہے وہ لانجیوٹی دی، طوالت دی، لمبا کیا۔ جو معاملہ 90 دن کے وعدے سے شروع ہوا تھا 5 جولائی 1970 کو، وہ 30 دسمبر 1985 تک چلا، رائٹ؟ ضیاء الحق نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مارشل لاء نافذ کیا جی 4 اور 5 جولائی کی رات۔ اگلے روز صبح، اس وقت ہمارے ملک میں چیف جسٹس یعقوب علی خان صاحب تھے، تو جسٹس یعقوب علی خان کو اگلے روز کوئی 10-11 بجے کے قریب اطلاع ملی کہ چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر آپ سے ملنے کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا، اور انہوں نے اپنا سیکریٹری بھیجا کہ آپ جائیں اور ان کو ریسیو کریں۔ وہ آئے، چند جملوں کے تبادلے کے بعد وہ کام کی بات پہ آ گئے۔ ان سے مشورہ لیا کہ آئینی حیثیت کیا ہوگی نئی حکومت کی، مارشل لاء کی، چونکہ 73 کا دستور آ چکا تھا اور اس میں آرٹیکل 6 موجود تھا جو ہائی ٹریزن، بغاوت کی سزا موت ہے جی۔ اس موقع پہ میں رک کے، اگر آپ اجازت دیں پاروش بی بی، تو میں آپ کو 2 نکات عرض کرنا چاہتا ہوں ویری بریفلی۔ جب coup d'etat ہوتا ہے، جب ایک دستوری حکومت کو ہٹا کے زبردستی بندوق کے زور سے ایک آمریت قائم کی جاتی ہے، تو ڈکٹیٹر کے ذہن پہ صرف 2 سوال ہوتے ہیں جی، بنیادی، باقی سب سیکنڈری ہے، جھالر پٹی ہے، ہار سنگار ہے۔ پہلا یہ ہوتا ہے کہ اپنی حکومت کو جواز کیسے دیا جائے، لیگل ویلیڈیشن، چونکہ
آئینی دستوری ویلیڈیشن کے بغیر کیسے حکومت جو ہے اس کا جواز قائم ہوگا. تو اس کو چاہیے, اور جب ایک دفعہ جواز مل جاتا ہے اور اللہ کے فضل سے اور ہماری بدقسمتی سے مل ہی جاتا ہے جواز, اس ملک میں 1955 میں جسٹس منیر نے غلام محمد کو جواز دیا, ڈوسو کیس میں ایوب خان کو جواز دیا, آسما جیلانی کیس میں حمود الرحمن کی جو عدالت تھی انہوں نے اس وقت یحییٰ خان کو غاصب قرار دیا جب وہ معذور ہو چکے تھے. یعقوب علی خان نے اس دن ضیاء الحق کو 2 مشورے دیے. اس سے پہلے جو 2 مارشل لاء ہمارے ہاں لگے تھے, ایک 7 اکتوبر 1958 کو اور دوسرا 25 مارچ 1969 کو یحییٰ خان کا, تو دونوں دفعے آئین ایبروگیٹ کر دیا گیا تھا, آئین توڑ دیا گیا تھا. اب آرٹیکل 6 کے ہوتے ہوئے آئین توڑنے کی سزا کلیئر تھی. اگر ضیاء الحق 90 دن کے اپنے بیان کردہ اعلان کے مطابق بھی انتخاب کراتے ہیں تو آئین تو انہوں نے توڑا. تو جسٹس یعقوب علی خان نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ آئین توڑیں نہیں, آپ اسے ان ابینس رکھ دیں, یہ کہہ دیں کہ اسے معطل کر دیا گیا ہے, اسے کچھ عرصے کے لیے اس پہ عمل درآمد روک دیا گیا. آئین کی عملداری التوا میں رکھ دی گئی. اب مجھے علم نہیں ہے کہ آپ یا میں یا ہمارے جو دیکھنے والے ہیں, ہم میں سے کتنے دوست ہیں جو کبھی پہلے وہ چیکوسلواکیہ ہوتا تھا, اب آج کل چیک ریپبلک کہلاتا ہے, وہاں جو ان کا کیپٹل ہے پراگ, پراگ از کنسیڈرڈ دا سٹی آف اسکلپچرس. وہاں مجسمے بہت ہیں, اور مجسموں کی جو ہے نا بڑی تاریخی اور سیاسی امپورٹنس ہے, میننگ ہے اس میں. وہ محض مجسمے نہیں ہیں, وہ انسانی تاریخ کا احوال بیان کرتے ہیں. وہاں سگمنڈ فرائڈ کا ایک مجسمہ ہے جو ایک بہت بڑی عمارت پہ ایک رسی کے ساتھ لٹکایا ہوا ہے, اور اس کا نام ہے اردو میں معلق شخص, انگریزی میں دا ہینگنگ مین. تو فرائڈ کے فلسفے کو مجسمہ ساز نے جیسے سمجھا وہ یہ کہ انسان کی جو نفسیات ہے وہ متضاد جو محرکات ہیں ان کے بیچ میں معلق ہے, لٹکی ہوئی ہے. مطلب تو کیا 2 پولز کے بیچ میں فرد کا تو مختلف طرح کی نفسیاتی کیفیات میں معلق ہو سکتا ہے, ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں, مطلب کنفیوزڈ. شیکسپیئر نے ہیملٹ میں ٹو بی یا ناٹ ٹو بی کیا ہے, معلق ہے. ہیملٹ معلق ہے, تو اس لیے وہ کہتا ہے ٹو بی ناٹ ٹو بی. قومیں ایسے نہیں چلتی, دستور معلق نہیں ہوتے. جسٹس یعقوب صاحب کا جو مشورہ تھا وہ ایک قانونی نقطہ آفرینی تھی, بال کی کھال اتاری تھی. آئین ٹوٹ چکا تھا, رائٹ. دوسرا اب وہ یہ ہوا کہ وہ آگے تھوڑی سی ذکر آ جائے گا کہ کیسے یہ معاملہ ہوا. دوسرا معاملہ یہ تھا کہ لانجیوٹی کیسے, اب یہ ضیاء الحق کے ذہن میں تھا, ان کے اپنے قریب ترین لوگوں کو بھی نہیں بتایا کہ بات 90 دن سے کتنی آگے جائے گی, کہ ان کے ارادے کیا ہیں. اور ایک آپ کو میں اس پہ اینیکڈوٹ ہے لیکن اس پہ بصیرت ہے, وہ میں عرض کر دوں گا. فیض صاحب ارلی 78 میں چلے گئے تھے لیبنان, بیروت, لوٹس کی عدالت کرنے. اس سے پہلے کسی نے ان سے کہا کہ جی وہ جو نئے صاحب تشریف لائے ہیں ضیاء الحق صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ وہ 90 دن میں انتخابات کروا دیں گے.
تو فیض صاحب نے اردو میں کہا کہ بھائی یہ تو خلاف وضع فطری ہوگا، یعنی ان نیچرل ہوگا، ان نیچرل ہوگا، جی، اس لیے کہ جو ڈکٹیٹر بنا ہے، جس نے ملک پہ قبضہ کیا ہے، وہ اس لیے تھوڑی کرتا ہے کہ اسے واپس جانا ہے۔ جملہ اس نے کہا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی کوئی قسمت جو ہے وہ جمہوریت سے مشروط ہے، لیکن جمہوریت جو ہے وہ تسلسل کا نام ہے۔ جمہوریت کوئی پانی کا ٹیپ نہیں ہے کہ کبھی کھول دیا اور کبھی گلاس بھر گیا تو بند کر دیا، ایسے نہیں ہوتا۔ ڈیموکریسی ورکس اونلی اف اٹ از الاؤڈ ٹو ورک انانٹرپٹڈ in accordance ہونا چاہیے، یس، ڈیموکریٹک فلو، کنٹینیوٹی۔ دستور پہ عمل درآمد کی کنٹینیوٹی سے ملکوں کی معیشت ترقی کرتی ہے، جی، سرمایہ کاری ہوتی ہے، تعلیم میں، معیشت میں، سماج میں پالیسیوں کا تسلسل پایا جاتا ہے۔ آمریت نام ہی ناگہانی کا ہے۔ ناگہانی سمجھتے، انپریڈکٹیبل ایکسیڈنٹ، کیٹاسٹرافی۔ تو ضیاء الحق جانتے تھے، اور جو ضیاء الحق کی آنے کی ڈائنامکس کو، حرکیات کو سمجھتے تھے، جیسے فیض صاحب نے جی جی انہوں نے کہہ دیا، بالکل بالکل، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو ان نیچرل ہوگا کہ وہ انتخاب کروائیں۔ بالکل۔ اب لانجیوٹی کا کوشچن آ گیا ہے۔ جو تو تھے پی این اے کے رہنما، نہ تو ان میں اس طرح کی جمہوری بالغ نظری ویژن تھا، اور نہ ان کی ایسی مقبولیت تھی۔ تو بھانمتی کا ایک کنبہ تھا، 9 تو وہ نہیں تھے، اصل میں تو 3-4 جماعتیں تھیں۔ بات اسلامی تھی، جمعیت علماء اسلام تھی مفتی محمود صاحب کی، تحریک استقلال تھی۔ ایک ایک کر کے ضیاء الحق ان کے غباروں سے ہوا نکال سکتا تھا، اس سے کہ وہ ہوا بھری بھی خود ہی تھی۔ بٹ بھٹو صاحب ہیڈ اے پارٹی جو بہت پاپولر تھی، اور بھٹو صاحب کے بارے میں یہ واضح تھا کہ وہ ریزسٹ کریں گے۔ جب مری ریسٹ ہاؤس میں ضیاء الحق ملنے کے لیے گئے بھٹو صاحب سے، جی، تو ایک انسانی نفسیات ہے نا کہ آپ میری باس رہی ہیں ایک طویل عرصہ، اور اب قسمت کے کسی دھکے نے یا میری کسی سازش نے مجھے آپ کا سینئر کر دیا ہے، تو میں جب آپ کے سامنے آؤں گا تو کیسے آنکھ ملاؤں گا؟ میں آپ کو میڈم کہتا تھا، میں آپ کو کہتا تھا یس میڈم یہ آپ کا آرڈر ہے، میں اس کو کروں گا۔ وہ جو ٹیلی ویژن نے ابتدائی چند لمحات کیپچر کیے کیمرے نے، ضیاء الحق مسلسل اپنے یونیفارم کے بٹن سے کھیل رہے ہیں۔ تو ماہرین نفسیات بتاتے ہیں کہ یہ وہ بندہ کرتا ہے جو گھبرایا ہوا تھا۔ بھٹو صاحب نے ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ہوئی ہے، اور بڑے نظام میں بات کر رہے ہیں کہ ہمارے بہت اچھے صحافی تھے انعام عزیز، لنڈن بیس تھے، جی، وہ تشریف لائے تھے یہاں پہ، اور بھٹو صاحب سے ملنا چاہتے تھے کو کے بعد، جب بھٹو صاحب کو مری ریسٹ ہاؤس سے ڈیٹینشن سے رہا کیا گیا 11 اگست 1977۔ یہاں لاہور میں صادق قریشی جو بھٹو صاحب کے چیف منسٹر بھی رہے پنجاب کے، ملتان سے تھے، نون ٹرن کوٹ تھے، تو ان کا وہ اپنے گھر کو انہوں نے وائٹ ہاؤس قرار دیا ہوا تھا، نام رکھا ہوا تھا اس کا وائٹ ہاؤس۔ بھٹو صاحب لاہور میں انہی کے ہاں عام طور پہ ٹھہرتے تھے، وہ وہیں ٹھہرے ہوئے تھے۔ انعام عزیز سے ان کی گفتگو شروع ہوئی تو فون آیا، تو کسی جو بھی اہلکار بھٹو صاحب کے اسٹاف ممبرس تھے انہوں نے آ کے بتایا۔ اب وہ انعام عزیز اپنی کتاب کا نام ہے اسٹاپ پریس، یہ روزنامہ ملت لندن سے نکلتا تھا، اس کے ایڈیٹر تھے،
اور بھٹو صاحب کے ساتھ ذاتی طور پہ روابط رکھتے تھے، اور وہ تشریف بھی پاکستان جو ہے وہ ضیاء الحق کی دعوت ہی پہ آئے تھے۔ تو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ بھٹو صاحب اچھی خاصی ان سے گفتگو کر رہے تھے، تو ٹیلی فون آیا ہے، تو پیغام دیا گیا کہ ٹیلی فون آیا ہے جی، وہ اونچی آواز میں تو نہیں کہیں گے جی فلاں کا آیا ہے، کیونکہ وہ گئے۔ آفٹر اے فیو منٹس وین ہی ریٹرنڈ، جب وہ واپس آئے تو ان کا موڈ بدل چکا تھا اور وہ بہت غصے میں تھے، اور وہ بڑبڑا رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا بھٹو صاحب کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا یہ مجھے دھمکیاں دیتا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ یہ 11 اگست کی بات ہو رہی ہے، 77۔ 8 اگست کو بھٹو صاحب جب ایئرپورٹ پہ آ کے اترے ہیں لاہور کے، تو لاہور کے ایئرپورٹ پہ جو ہجوم بھٹو صاحب کا خیر مقدم کرنے آیا تھا، اس کا مقابلہ صرف ایک کراؤڈ سے کیا جا سکتا ہے ان دا ہسٹری آف پاکستان۔ دیٹ واز 10 اپریل 1986، جب بے نظیر بھٹو جلاوطن سے آئیں گی جی۔ 77 لاہور ایئرپورٹ بھٹو صاحب کے فالوورز، سپورٹرز کے مکمل قبضے میں تھا۔ وہاں اس دن اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ سازش تھی یا ایکسیڈنٹ ہوا ہے یا کسی نے انفرادی شرارت کی ہے، لیکن جو ہوا اٹ واز ٹریجک۔ ایک پولیٹیکل پارٹی کے کارکنوں کو زیب نہیں دیتا۔ مولانا شاہ احمد نورانی ایک شریف النفس سیاسی رہنما تھے اور بھٹو صاحب کی اپوزیشن کا حصہ تھے، جی، بھٹو صاحب کے مخالفین میں سے تھے۔ ان کو روک لیا گیا، ان کی کار کو، لاہور میں کسی سڑک پہ۔ کچھ لوگوں کے نام آتے ہیں، لیکن چونکہ نام لیتے ہوئے بہت واضح ہونا چاہیے کہ یا تو نام بالکل صحیح لیا جائے، تصدیق لی ہو، تصدیق اس کی ہو سکتی ہو، میں ویریفائی کر سکتا ہوں، میرے پاس ثبوت نہیں ہے کہ کون کون تھے۔ لیکن انہوں نے شاہ احمد نورانی صاحب کو ان کی کار سے باہر گھسیٹا، ان کی پگڑی پھاڑ دی، جو کہ ساؤتھ ایشین کانٹیکسٹ میں ہماری جو وفاداریاں ہیں، ہماری جو روایات ہیں، اس میں بہت بری بات سمجھی جاتی ہے۔ بالکل۔ اور ان سے بھٹو صاحب زندہ باد کے نعرے زبردستی لگوائے۔ نو اٹ واز ریکلیس، لیکن ڈائریکٹلی بھٹو صاحب پہ ذمہ داری نہیں آتی، وہ کارکنوں نے کوئی حرکت کی ہے جو سخت قابل مذمت تھی۔ اس کی آڑ میں ضیاء الحق جو ہے وہ بھٹو صاحب کو ایڈمونش کرنا چاہ رہے تھے، تو بھٹو صاحب نے اس پہ جواب دیا، اس پہ تلخی ہو گئی۔ دیٹ واز دی ڈے، جو پاکستان کی تاریخ کو سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ دیٹ واز دی ڈے جب ضیاء الحق نے سمجھ لیا کہ آئی کین ناٹ کاؤ ڈاؤن ذوالفقار علی بھٹو، وین ہی ریئلائز کہ اگر اس کو موقع ملا تو یہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ وہاں سے ہماری سیاست میں، اس زمانے کی سیاست میں ایک عام تفہیم، انڈرسٹینڈنگ، امپریشن بنا کہ قبر ایک ہے، لاشیں دو ہیں۔ ایک قبر ہے، یا ضیاء الحق اس قبر میں جائے گا یا بھٹو صاحب جائیں گے۔ تو ضیاء الحق ڈیسائیڈڈ ٹو فزیکلی ایلیمینیٹ بھٹو صاحب۔ پولیس والوں کے لیے یہ کیا کام ہوتے ہیں، اور وہ جو نواب محمد احمد خان قصوری صاحب کا قتل تھا، جس کی طرف بھائی سہیل اجاز نے ہم سے سوال بھی کیا ہے، خود احمد رضا قصوری، آپ کو پتہ ہے احمد رضا قصوری خود 77 میں پیپلز پارٹی میں واپس آ گئے تھے۔ واز اے ہارٹ ہیڈڈ کیریکٹر، اب بھی حیات ہیں، پی ٹی آئی میں بھی رہے، پرویز مشرف کے حامی بھی رہے، کبھی بھی وہ کوئی متوازن ذہن رکھنے والے، بیلنسڈ، ٹھنڈے دل و دماغ کے سیاستدان نہیں رہے۔ سلائٹلی جسے کہتے ہیں لاؤڈ ماؤتھڈ، اس طرح کا، اینڈ سلائٹلی مشکل اردو میں کہتے ہیں متلون مزاج، انگریزی میں کہتے ہیں somebody who is unpredictable, right؟
انہوں نے ان کے ساتھ کچھ اونچ نیچ ہوئی تھی بھٹو صاحب کی. انہیں یہ الزام تھا کہ میں ایک بہت بڑا مقرر ہوں, میں بڑا مقبول ہوں, اور بھٹو صاحب کی بھی عادت تھی, وہ بھی کوئی بہت ٹھنڈے مزاج کے آدمی نہیں تھے, لیکن کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ بھٹو صاحب نے, یا وہ اتنے بڑے لیڈر ہوں کہ بھٹو صاحب نے ان کو ایلیمینیٹ کرنے کا کہا ہو. لیکن یہ کیس نکال لیا گیا کہ جی اس کیس میں بھٹو صاحب کو پھانسی ہو سکتی ہے, کیونکہ قتل کی ایف آئی آر بھٹو صاحب کے خلاف درج ہوئی تھی. انہوں نے نہیں منع کیا تھا, ان کو اطلاع بھی دی گئی, ہی ڈڈنٹ کیئر اس کیس میں کیا ہے, میں کیسے اس میں انوالو ہو سکتا ہوں. اگر ذوالفقار علی بھٹو ذمہ دار ہوتے تو 1974 میں غالباً یہ مرڈر ہوا ہے, تو ان کی اس وقت اتنی طاقت تھی, وہ اتنے طاقتور وزیر اعظم تھے کہ ان کی تو آنکھ کے اشارے پہ وہ ایف آئی آر درج ہی نہ ہوتی, یا پھر خارج ہو جاتی, تو وہ تو قصہ ہی نہیں تھا, انہوں نے کسی سے کہا ہی نہیں. ذوالفقار علی بھٹو میں خامیاں جیسی سب انسانوں میں ہوتی ہیں, بہت سی تھیں, لیکن جتنا ان کو ڈیمونائز کیا گیا ہے اس طرح کے اتنے گرے ہوئے آدمی وہ نہیں تھے. ان اینی کیس نکال لیا گیا جی, اور سازش کے مہرے تیار ہو گئے. اپروور کون ہوگا, اور خاص طور پہ بھٹو صاحب سے ذاتی مخاصمت رکھنے والے ایک جج مولوی مشتاق کو واپس لا کے لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس لگایا گیا. انہیں یہ صدمہ تھا, انہیں یہ گرج تھا کہ بھٹو صاحب نے انہیں چیف جسٹس نہیں بنایا تھا. ہی واز اے مین آف ویری لو کریکٹر. اتفاق سے میری بدقسمتی ہے کہ ایک بہت دور دراز وہ میرے رشتہ دار بھی تھے, اور اپنے گھرانے کو میں جانتا ہوں کہ کس مزاج کے یہ لوگ ہوتے. ہمبل اوریجن انسان کو یا تو بہت ماڈسٹ اور شریف انسان بنا دیتی ہے, یا انسانی نفسیات پہ ایسی خراشیاں آ جاتی ہیں کہ آپ بہت انتقام پسند ہو جاتے ہیں, نیگیٹو ہو جاتے ہیں. مولوی مشتاق واز اے نیگیٹو مائنڈیڈ پرسن. اور اس مقدمہ قتل میں جو کرمنل لا ہے اس کے ہر اصول کو وائلیٹ کیا گیا. مثال کے طور پہ قتل کی جو پروسیکیوشن ہے وہ سیشن کورٹ میں ہوتی ہے. یہ واحد مقدمہ ہے قتل کا جو براہ راست ہائی کورٹ میں چلایا گیا. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہائی کورٹ ٹرائل کورٹ نہیں ہے, پوائنٹ آف لا وہاں پہ ڈسکس ہوتا ہے, اپیلیٹ کورٹ ہے. تو آپ کے پاس نمبر آف چانسز کم ہو جائیں. ایگزیکٹلی ہاؤ انٹیلیجنٹ یو آر. سو ون اپیل واز لاسٹ. ایگزیکٹلی. 1 2 کوئی سرکمسٹینشل ایویڈنس نہیں. جو واردات میں مبینہ طور پہ الجڈلی اسلحہ استعمال ہوا ہے اس کا جو ایمونیشن ہے وہ ان گولیوں سے ہی نہیں ملتا جو ایگزیبٹ میں پیش کی گئی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ چن کے بھٹو صاحب کے مخالف وکیلوں کا, ججوں کا اور سیاسی لوگوں کا ایک نیکسس تیار کیا گیا جو ہر روز بیٹھ کے, اعجاز بٹالوی صاحب اس میں شامل تھے, اگر میں غلطی نہیں کرتا تو ایم این بھارت لاء تھے, مولوی طفیل محمد تھے, اور مولوی مشتاق تھے. یہ اگلے روز کی کارروائی پلان کرتے تھے. اس کا ایویڈنس موجود ہے. جج اینڈ دا پروسیکیوٹر اینڈ دا ڈکٹیٹر اینڈ دا ہول میڈیا اس دوران میں اسکرپٹ تیار کرتے تھے. اسکرپٹ تیار کر کے, اور پھر بھٹو صاحب نے ایک سٹیج پہ, اچھا وہ ہوتا ہے نا جیسے ہم لوگ آپس میں جب بات چیت کر رہے ہوتے ہیں, ہم لوگوں کے کچھ لہجے ہوتے ہیں, کچھ لفظ ہوتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی یہ سوال کرو, چھوڑے اسے, یہ غیر ہے. تو بھٹو صاحب چونکہ ان کی سارٹ آف فرسٹ لینگویج انگلش تھی, جی,
تو کوئی معمولی سا معاملہ چل رہا تھا کہ اس دن کی ڈیٹ لینی ہے یا یہ کرنا ہے یا یہ نہیں کرنا. لائر نے ان سے کچھ پوچھا تو انہوں نے کہا ڈیم اٹ, چھوڑو اسے, ڈیم اٹ, ایسے عام just leave it. لیو اٹ. جج صاحب کہتے ہیں کہ جی انہوں نے عدالت سے کہا ڈیم اٹ, ان کو باہر نکالو. توہین کرنا چاہ رہے تھے. پھر مقدمے میں یہاں تک, فیصلے میں یہاں تک لکھا 6 فروری 1978 کو جی لاہور ہائی کورٹ نے بھٹو صاحب کو along with غلام عباس DIG FSF اور 3 لوگ اور تھے, سزائے موت سنائی. بھٹو صاحب کو ایلیمینیٹ کیا ضیاء الحق صاحب نے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں. جی بھٹو صاحب کو 3 ستمبر کو اریسٹ کیا. جسٹس سمدانی نے 10 سپٹمبر کو ان کی ضمانت منظور کر دی. جسٹس سمدانی had to leave the country and live in London for many years in very bad shape because he could not return to the country and face the wrath of the dictator. 13 اگست کو انہیں پھر اریسٹ کر لیا. جب 13 اگست کو اریسٹ کیا تو 13 سپٹمبر کو جب اریسٹ کیا, 3 کو پکڑا, 3 ستمبر کو, 10 کو رہائی ہوئی ضمانت پہ, 13 کو دوبارہ اریسٹ کیا. تو بیگم بھٹو نے 17 سپٹمبر کو جی بھٹو صاحب کی گرفتاری کو چیلنج کر دیا. اور چیلنج اس لیے کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ حکومت غیر آئینی ہے. اب یہ وہ سوال تھا جو ایوب کے وقت میں بھی ڈوسو کیس میں سامنے آیا تھا کہ ایک غیر قانونی غیر دستوری حکومت آئے گی تو ایسا مقدمہ ضرور سامنے آئے گا جو چیلنج کرے گا رجیم کو. ٹھیک ہے. تو اس مقدمے میں بیگم بھٹو اپلیکنٹ تھیں. اٹ واز اے کانسٹیٹیوشنل پٹیشن کہ حکومت غیر آئینی ہے. 17 سپٹمبر کو یہ پٹیشن داخل ہوئی ہے. 20 تاریخ کو جسٹس یعقوب علی خان نے اسے سماعت کے لیے منظور کیا ہے. آپ کو پتہ کیا ہوا؟ جی 2 دن بعد 22 سپٹمبر کو ضیاء الحق نے جسٹس یعقوب علی خان کو ریموو کر دیا اور جسٹس انوار الحق کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیا. اور جسٹس انوار الحق نے فیصلہ سنایا کہ لا آف نیسیسٹی یہ کہتا ہے کہ ایک حکومت قائم ہو گئی ہے. نظریہ ضرورت وہی کیلسن والا جسے جسٹس منیر نے انووک کیا تھا. ویلیڈیشن مل گئی. میرے پاس اس کا ثبوت نہیں ہے لیکن مجھے بہت نالجیبل سورسز نے بتایا جن میں صاحبزادہ فاروق علی خان مرحوم جو اسپیکر رہے تھے ہماری اسمبلی کے جی اور اس طرح کے دوسرے دوست اور ایسے دوست جو جوڈیشری میں بہت اعلیٰ مناصب پہ رہے, عہدوں پہ رہے, کہ ضیاء الحق نے پیغام بھیجا. آپ دیکھیں آمریت کس چیز کا نام ہے؟ آمریت عدالت کو, ریاست کو, حکومت کو, فرد کے احترام کو, انسانی حقوق کو گڑ مڑ کر کے ایک شخص کے مفاد کے تابع کر دینے کا نام ہے. وہ ڈکٹیٹر جو پہلے دن جب چیف جسٹس سے ملنے آتا ہے مشورہ لینے کے لیے تو اس کو سیکرٹری آ کے باہر ریسیو کرتا ہے. اب وہ پیغام بھیجتا ہے, خود نہیں آ رہا ہے, پیغام بھیجتا ہے کہ آپ ویلیڈیشن تو مجھے دے رہے ہیں میری حکومت کی, کیا آپ مجھے دستور میں تبدیلی کا اختیار بھی دے رہے ہیں؟ That line was added by Justice انوار الحق in hand. اور وہ مشروط اجازت تھی کہ ناگزیر حالات میں اگر ضرورت ہو تو حکومت آئین. یہ فیصلہ اگر میں غلطی نہیں کرتا تو 10 نومبر 1977 کو سنایا گیا ہے ویلیڈیشن کا. ضیاء الحق کی حکومت کو دستوری تحفظ دے دیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے.
ظلم کیا. اگلی بات, it is a very sad story. It is a very bad reflection For judiciary. for judiciary, for the nation. پاروش بی بی, آمریت ایک ایسا لفظ ہے جس سے بڑی گالی کوئی ہو نہیں سکتی, کیونکہ یہ قوم کے ہر فرد کو, ہر شہری کو فرداً فرداً دی جاتی ہے. اس میں کسی ایک شہری کا احترام آمریت میں قائم نہیں رہتا. آمریت قوم کے ہر فرد کو ذاتی گالی کا نام ہے. It is, we cease to be citizens. ہمارے سر سے جو ہے وہ دستور کا سائبان نکل جاتا ہے, ہمارے پیروں کے نیچے سے وہ زمین نکل جاتی ہے جس کے ہم بطور شہری جو ہے وہ حاکم ہیں. آمریت محض نعرہ نہیں ہے, یا کسی کو کنڈیم کرنے کے لیے نہیں کہا جاتا. آمریت وہ عذاب ہے جس قوم پہ اترتا ہے, وہاں کے درختوں پہ, پیڑوں پہ پتے نکلنا بند ہو جاتے ہیں, وہاں کے پرندے چہچہانا بند کر دیتے ہیں, وہاں کے بچے جو ہے وہ بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں. 10 نومبر کو انہوں نے یہ کیا, اس سے پہلے کہ یہ ویلیڈیشن ہوتی. 1 اکتوبر 1977 کو جو ضیاء الحق صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ میں 90 دن میں انتخابات کرواؤں گا, اور اس میں اب میں کیا لفظ استعمال کروں پتہ نہیں, مذہبی قسم وغیرہ کھا کے کہ میں پتہ نہیں گواہ ہوں اور اسلام کے سپاہی ہوں وغیرہ. 1 اکتوبر کو انہوں نے وہ انتخابات جو 90 دن میں کروانا تھے 5 جولائی کو آئے تھے, اس کا مطلب ہے انتخابات نومبر میں ہونا تھے, وہ تا حکم ثانی ٹل نیکسٹ آرڈر جی ملتوی کر دیے. اس کو میں تھوڑا سا بریف کرتا ہوں, لیکن قصہ ایک دلچسپ ہے, اگر آپ اجازت دیں گے جی تو سر سناؤں پلیز. گا. یہ ناصر باغ دیکھا ہے آپ نے لاہور جی میں؟ یہاں پیپلز پارٹی کا جلسہ تھا. بیگم بھٹو ہیڈ کر رہی تھی پیپلز پارٹی کو. جی تو انہوں نے جو ہجوم تھا, ناصر باغ چھوٹا نہیں ہے, جی جی ناصر باغ جی بہت بڑی جگہ ہے, لیکن لوگ ناصر باغ میں نہیں تھے صرف, لوگ لور مال پہ بھی تھے, لوگ کرشن نگر تک تھے, لوگ کمشنر آفس تک تھے. اب یہاں سے ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ ہم کون لوگ ہیں. میں کسی کی ذات کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا, چونکہ آمریت کسی کی ذات کا سوال نہیں ہے. آمریت میں ایک ہوتا ہے شریک جرم, جی ایک اس سے بھی بڑا, اس کو تو ہم کہتے ہیں ابیٹر انگریزی میں, ایک اس سے بھی بری چیز ہوتی ہے کولیبوریٹر, جو قوم کے دشمن کے ساتھ ہاتھ ملا لے, جو قوم پہ قبضہ کرنے والے کے ساتھ ہاتھ ملا لے. اردو زبان میں اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے, کولیبوریٹر. صحافت سیاست میں پاکستان میں آمریت کو کولیبوریٹر ملتے رہے ہیں, عدلیہ میں کولیبوریٹر ملتے رہے ہیں. اب یہ جو میں واقعہ سنانے جا رہا ہوں, ہمیشہ تاریخ کے بارے میں بات بہت احتیاط سے کرنی چاہیے. جی میں جسے عربی میں کہتے ہیں بر بنائے بصیرت, انگریزی میں کہتے ہیں آن دا بیسس آف مائی پرسنل انفارمیشن, آپ کو بتا رہا ہوں کہ 3 صحافی وہ جلسہ دیکھنے آئے. اس وقت تک پی این اے ٹوٹ چکا تھا, جی اصغر خان الگ ہو چکے تھے, نورانی صاحب الگ ہو چکے تھے, پی این اے کہیں نہیں تھا. ان 3 صحافیوں کے نام تھے زیڈ سلہری, مجید نظامی اور مجیب الرحمان شامی. ان میں سے سب سے کم عمر مجیب الرحمان شامی تھے, جن کی عمر اس وقت جی 77, یہ سپٹمبر کا آخری ہفتہ تھا. جی
بلکہ اگر میرا حافظہ ٹھیک کام کرتا ہے تو بیگم بھٹو کا جلسہ ہوا تھا 18 سپٹمبر کو. I was young, but I have vivid memories of those years. یہ تینوں ایک چائے خانے میں جا بیٹھے, گفتگو شروع ہو گئی. انہوں نے کہا جی یہ تو کام خراب ہو گیا ہے, پی این نے بکھر گئی ہے اور پیپلز پارٹی یہ ہے. انپریسیڈنٹڈ سپورٹ, تو اگر الیکشن ہوئے تو پیپلز پارٹی تو جیت جائے گی. جی. یہ دونوں بزرگ تھے, نظامی صاحب, مجید نظامی اور زید سلیری. تو انہوں نے کہا کہ تم ہمارا پیغام لے کے جاؤ ضیاء الحق کے پاس اور اس کو یہ بتاؤ کہ یہ صورتحال ہے. یہ کولیبوریٹر تھے. بالکل. اب شامی صاحب بیان فرماتے ہیں, حیات ہیں, جی ہمارے درمیان موجود ہیں. نظامی صاحب نہیں رہے 2-3 برس پہلے, زید سلیری کا انتقال بہت پہلے ہو گیا تھا. کہنے لگے میں گیا, جو ضیاء الحق کا ایک انداز تھا, اپیرنٹلی بڑا پولائٹ, بڑا ہمبل, بند دروازے کے پیچھے بد زبانی, گالی گلوچ جو ممکن ہے, ڈبل فیس پرسن. کہنے لگے, انہوں نے پوچھا کیا خبریں ہیں, میں نے بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ پھر کیا کرنا چاہیے. تو کہنے لگے جی, شامی صاحب نے کہا کہ جی میں نے کہا کہ انتخابات میں نتیجہ آپ کے حق میں نہیں آئے گا, انتخابات ملتوی کر دیجیے. تو ضیاء الحق نے کہا کہ رائے عامہ کا کیا ہوگا. تو کہنے لگے جی رائے عامہ یا تو جلسے جلوس میں ہوتی ہے, جلسے جلوس پہ آپ پابندی لگا دیجئے. اس زمانے میں ٹیلی ویژن سرکاری تھا, ریڈیو سرکاری تھا, باقی بچے اخبار. ان کا اخبارات کو ہم دیکھ لیں گے. جب جلسہ جلوس ہی نہیں ہوگا تو رائے عامہ وہی بنے گی جو ہم بنائیں گے. This is precisely what Zia ul Haq did on the 1st of October 1977. انہوں نے انتخابات تا حکم ثانی ملتوی کر دی. ابھی ان کی حکومت بھی ویلیڈیٹ نہیں ہوئی تھی. وہ فیصلہ نومبر میں آیا ہے سپریم کورٹ کا. یہ ایک طویل داستان ہے. اس میں جو چونکہ اس وقت دستوری باتیں ہی ہو رہی ہیں تو میں ذرا کوئکلی آگے چلتا ہوں. صرف دستور کی بات جو ہے 24 مارچ 1981 1981 ضیاء الحق promulgated a provisional constitutional order PCO جس کے تحت انہوں نے آئین کا ڈھانچہ ہی اڑا دیا. اور وہ تو مشروط اختیار دیا تھا سپریم کورٹ نے, انہوں نے کہا میں جو شک چاہوں آئین کی بدل سکتا ہوں. اس بیچ میں ایک اور دلچسپ بات جو کہ سمجھے کہ نہیں ضیاء الحق صاحب تو حالات سے مجبور ہو گئے تھے. نہیں, جارج آرول صاحب, ضیاء الحق نے جارج آرول کی کتاب پڑھ رکھی تھی. وہ حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے انہوں نے بغاوت کیا, کو نہیں کیا تھا, انہوں نے اپنی ڈکٹیٹرشپ قائم کرنے کے لیے کو کیا تھا. 14 سپٹمبر کو انہیں حکومت میں آئے کتنے دن ہوئے تھے؟ 5 جولائی کو آئے تھے. 5 اگست اور 5 سپٹمبر 2 مہینے اور 1 ہفتہ ہوا تھا. 65 دن ہوئے تھے. جی. وہ 13 یا 14 سپٹمبر 1977 کو ایک دن کے دورے پہ ایران گئے. تو وہاں کیہان انٹرنیشنل کے نام سے ایک اخبار نکلتا تھا. جی. اس کے ایڈیٹر کا نام تھا امیر طاہرہ. امیر طاہرہ میل تھے. وہ اصل میں ہمارے ہاں ذرا اور طرح کے نام ہوتے ہیں, فارسی ناموں کے اور ہوتا. امیر طاہرہ مدیر کا نام تھا. اس کو انٹرویو دیتے ہوئے ضیاء الحق ویری پوائنٹڈلی سیٹ, آئین کیا ہے؟ 10-12 صفحات کا ایک کتابچہ ہی تو ہے, میں جب چاہوں اسے پھاڑ کے پھینک دوں. میں ایک نیا نظام حکومت لے آؤں. کون ہے جو میرے سامنے
आवाज़ उठा सकेगा। ये जो सियासतदान हैं ये मेरे पीछे दुम हिलाते हुए आएंगे। और 14 सितंबर को ये बात कह रहे थे, अरे भाई इवन उनकी गवर्नमेंट को जो कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज किया गया है दैट वाज 17 सितंबर, वो 14 सितंबर को ये दुनिया के सामने कह रहे थे कि वो दस्तूर को कुछ नहीं समझते। वापस चलें जी 24 मार्च जी 1981 क्यों ज़रूरत पेश आई? इसलिए कि ज़ियाउल हक के यकम अक्टूबर 1977 को इंतखाबात मुलतवी किए थे ना जी भुट्टो साहब की शहादत हो गई 4 अप्रैल को। जी फिर इंतखाबात का ऐलान किया गया। फिर अक्टूबर 1979 में अब सही मानों में मार्शल लॉ नाफिज किया जाएगा। इंतखाबात गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इनडेफिनेटली पीरियड के लिए मुलतवी हो चुके हैं। तमाम अखबारात पे प्री सेंसरशिप होगी और जो सहाफ़ी, जो एडिटर, जो पब्लिशर इसकी खिलाफ वर्जी करेगा 25 कोड़े और 10 साल कैद। ऐसे मुआफ़ कीजिएगा 13 मई 1978 को 4 सहाफ़ियों को कोड़े लगाए जा चुके थे। उसमें से मसूदुल्लाह खान को फ़िज़िकल वजह से नहीं लगे थे, लेकिन नासिर ज़ैदी, खावर नईम हाशमी और एक और साहब मुझे उनका इस वक्त नाम याद नहीं आ रहा, तीनों को कोड़े लगे थे। सहाफ़ियों को कोड़े लगाए। ठीक है। तो जो अपोजिशन पार्टीज थी, और ये होता है सियासतदान का दिल। हम लोग नौजवान थे, हमें बहुत दुख हुआ और हमें बड़ा सदमा हुआ कि बेगम भुट्टो ने ये क्या किया, असगर खान को साथ मिला लिया। मुफ्ती महमूद साहब का तो इंतकाल हो चुका था, लेकिन उनके साहबजादे मौलाना फजलुर रहमान जी 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 ये MRD में थे। और बहुत सी जमात इस्लामी नहीं आई, लेकिन जो NDP थी वो आई, जो वही नैब जिसे भुट्टो साहब ने कलम करार दिया था, उसकी जो मुतबादिल जमात बनी थी वो MRD में आई जी। तो 6 फरवरी को MRD बनी, जिसने 4 निकाती प्रोग्राम दिया और ज़ियाउल हक की मुतहिदा मज़ाहमत का, रेजिस्टेंस का फैसला किया। तो उसका मुकाबला करने के लिए ज़ियाउल हक साहब ने PCO नाफिज किया जी। इस दौरान में वो छोटे छोटे खेल तमाशे करते रहते थे। मसलन भुट्टो साहब को फांसी 4 अप्रैल को दी गई है। 10 फरवरी 1979 को निज़ाम इस्लाम नाफिज किया जा रहा है। 2-4 महीने या 2-4 साल और गुजर गए, निज़ाम ज़ुकात व उशर, ये भी 79 में। जी। फिर उसको वापस लिया गया। अहले तशय्यो जो हमारे हमवतन हैं उनके एहतजाज पे कहा गया कि जी किसी फ़िरके पे दूसरे फ़िरके की जो शरीयत है वो मुसल्लत नहीं की जाएगी। अरे भाई यही तो हम कहते थे जब हम कहते थे कि मज़हब के नाम पे सियासत इनएविटेबली कम्यूनल होगी, सेक्टेरियन होगी, तो आप हमें कहते थे आप लोग जो सेकुलर हैं आप झूठ बोलते हैं, आप गलत बयानी करते हैं। वैसे इतना पोलाइटली नहीं कहते थे, वो तो ज़रा ज़्यादा सख्त लफ्ज़ों में कहते थे जी। इस्लाम तो एक है, एक अल्लाह है, एक रसूल है, एक किताब है। तो फिर सरकार ये 79 में ये जुमला कहाँ से आया कि किसी फ़िरके, आपने मान लिया कि फ़िरका मज़हब का एक इंटेग्रल पार्ट है। मज़हब में तशरीह का इख्तलाफ इनबिल्ट है जी। 24 मार्च 1981 को उन्होंने PCO नाफिज किया। 2 दलेर जज थे जिन्होंने कहा कि हम PCO के तहत हल्फ नहीं उठा सकते। वन वॉज सीनियर मोस्ट, वन वॉज जूनियर मोस्ट। सीनियर मोस्ट थे जस्टिस दुर्रा पटेल जी। आई हैव मेट हिम, आई हैव हैड द ऑनर ऑफ मीटिंग हिम, व्हाट अ जेंटलमैन ही वाज। सीनियर मोस्ट।
اور اگر وہ اس وقت رزسٹ کر کے اور اس غیر آئینی سٹیپ کی مخالفت کرتے ہوئے ریزائن نہ کرتے، حلف اٹھانے سے انکار نہ کرتے، ریزائن نہیں کیا، حلف اٹھانے سے انکار کیا تو ختم ہو گیا ان کی، تو ہی وڈ ہیو بین دا لانگسٹ سرونگ چیف جسٹس آف پاکستان. اور سب سے جونیئر کون تھے؟ جسٹس فخر الدین جی ابراہیم. یہ جو باقی کہتے ہیں نا کہ فلانا 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 انوار الحق صاحب کہ جی میں بھی اس میں شامل تھا، ارے بھائی آپ کو بلایا ہی نہیں انہوں نے، آپ جا کے وہاں بیٹھے رہے کوریڈور میں، آپ سے کسی نے اندر نہیں آنے دیا، آپ سے کسی نے حلف نہیں لیا. تاریخ کو بعد میں مسخ کرتے ہیں یہ لوگ. 24 یہ دیکھیں نا سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ بڑھاتا چلا جا رہا تھا. پھر انہوں نے ایک 12 اگست 1983 کا ایک منصوبہ دیا. جی وہ منصوبہ کیا تھا کہ جی ہم 1985 میں الیکشن کروائیں گے اور وہ غیر جماعتی ہوں گی. اس سے پہلے انہوں نے 8ویں آئینی ترمیم کے جو بعد میں 8ویں آئینی ترمیم بنی جی اس کا مسودہ بائی ایگزیکٹو فیٹ شاہی فرمان جی آمرانہ حکم کے ذریعے نافذ کیا اور اس میں دستور کی 100 شقیں بدل دیں. وہ ایک ترمیم نہیں تھی. اور کہا گیا کہ جو آنے والی اسمبلی ہے اس کو اسی صورت میں کام کرنے دیا جائے گا اگر وہ اس ترمیم کو مانے گی. اچھا وہ ترمیم تھی کیا؟ ایسنشلی جو پاکستان کا پارلیمانی جمہوری نظام ہے اس کو صدارتی بنانا تھا. جو وزیر اعظم کے اختیارات ہیں وہ صدر کو دینا تھے کیونکہ خود صدر رہنا تھا. اس بیچ میں ایک مجلس شورا بھی بنائی جی اور مجلس شورا اتنی پاورفل تھی کہ اسے اپنا چیئرمین بھی منتخب کرنے کی اجازت نہیں تھی. وہ بھی مسلط کیا گیا. یاد ہے کون تھے وہ؟ خواجہ محمد صفدر جو ہمارے خواجہ آصف صاحب ہیں، ان کے والد محترم. جی اس دوران میں ایک انصاری کمیشن بنایا گیا جس نے اپنی رپورٹ پیش کی. مولوی انصاری صاحب ہوتے تھے جنہوں نے کہا کہ جی اسلام میں تو سیاسی جماعتوں کی گنجائش ہی نہیں ہے. تو وہ انصاری کمیشن رپورٹ جو تھی وہ ضیاء الحق کو بڑی پسند تھی. اسے وہ ایسے پڑھتے تھے جیسے انگریزی ادب کے طالب علم جو ہے وہ ورڈزورتھ کو یا شیکسپیئر کو پڑھتے ہیں. اسے وہ اس لیے خوشی سے پڑھتے تھے کہ اس میں سیاسی جماعتوں کا ذکر ہی نہیں ہے. جی جی بہر صورت جب انتخابات قریب آئے جی یعنی لوگوں کو شک تھا کہ جناب پہلے اتنی دفعے اعلان کر کے یہ مکر چکے ہیں. لوگوں نے ضیاء الحق کا نام رکھ دیا تھا چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کہلاتا تھا نا CMLA. تو وہ تھا کینسل مائی لاسٹ اناؤنسمنٹ. CMLA جی جی کینسل مائی لاسٹ پریویس اناؤنسمنٹ. تو دسمبر میں 1 دسمبر 1984 کو انہوں نے اعلان کیا کہ ملک میں ایک ریفرنڈم کروایا جائے گا جس میں لوگوں سے یہ پوچھا جائے گا کہ کیا آپ ضیاء الحق کے قائم کردہ نظام اسلام اور اس کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کی حمایت کرتے ہیں؟ کیا آپ نظریہ پاکستان کو صحیح سمجھتے ہیں؟ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو میں 5 سال کے لیے مزید صدر ہوں. مطلب یہ کہ انتخابات ہو بھی جائیں تو ان کی صدارت قائم رہے. ہاربل. تو کسی نے کہا کہ انہوں نے جب ایسے کر کے ٹیلی ویژن پہ کہا کہ میں 5 سال کے لیے 97.7% ووٹ لے کے ریفرنڈم میں 97.7% ریفرنڈم معاملیتوں میں جتنے بھی ہوتے ہیں 90 سے اوپر ہی ہوتے ہیں ووٹ, اس لیے کہ مخالفت میں ہی نہیں ہوتا. بالکل. تو اس نے کہا کہ دوسرے ہاتھ میں ضیاء الحق صاحب نے اینک پکڑ رکھی تھی ورنہ وہ 10 سال بھی کہہ سکتے تھے. انہیں کون روکنے والا تھا؟ بالکل. کیونکہ ایک ہاتھ میں اینک تھی اس لیے انہوں نے 5 سال ہی مانگے مزید صدارت کے لیے. یہ ریفرنڈم 19 دسمبر کو ہوا تھا. جی. اس کے بعد انہوں نے فیبری میں الیکشن کروائے اور 23 مارچ کو ایک ہینڈ پک بندہ
جو کسی سیاسی جماعت کی طرف سے امیدوار نہیں تھا. MRD نے بائیکاٹ کیا تھا. اور یہ وہ انتخابات ہیں جن میں جب سیاسی جماعتیں ہی نہیں ہیں, غیر سیاسی غیر جماعتی انتخابات ہو رہے ہیں, یعنی الیکشن ایک سیاسی سرگرمی وہ غیر سیاسی کیسے ہو سکتی ہے. تو محمد خان جنیجو صاحب کو جی وزیر اعظم ہینڈ پکڈ. لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہ محمد خان جنیجو پروف ٹو بی اے بریلینٹ پرائم منسٹر. In fact, ضیاء الحق failed to gauge his internal strength. انہوں نے جو پہلی ہی تقریر کی قومی اسمبلی میں وہ یہ تھی کہ جمہوریت اور مارشاء اللہ ایک ساتھ نہیں چل سکتے. وزیر اعظم الیکٹ ہوئے ہیں ابھی جی پہلی تقریر کر رہے ہیں, ٹیلی ویژن کے کیمرے اٹھوا لیے گئے, اجازت نہیں دی گئی کہ یہ تقریر جو ہے یہ ٹیلی ویژن پہ آئے, جس کی پاداش میں جو ضیاء الحق کی ناک کا بال تھے نا, لیفٹیننٹ جنرل مجیب الرحمان جی جو 8 سال سے انفارمیشن سیکریٹری چلے آ رہے تھے, انہوں نے جنیجو صاحب نے ان کی چھٹی کروا دی. اور جو پہلی ہی ملاقات ہوئی ضیاء الحق کے ساتھ جنیجو صاحب کی, تو ضیاء الحق کا خیال تھا کہ ایک بندہ سندھڑی سندھ کے ایک گاؤں سے میں لے آیا ہوں جس کا کوئی نام بھی نہیں جانتا, جسے کوئی پہچانتا تک نہیں ہے شکل میں, کبھی وزیر وغیرہ رہے تھے, وزیر تو درجنوں ہوتے ہیں جی, کوئی بڑے شکر گزار ہوں گے میرے. انہوں نے بیٹھتے ہی کہا کہ صدر صاحب آپ مارشاء اللہ کب اٹھا رہے ہیں. ارے بھائی اس ملک کے DNA میں جمہوریت, اس ملک کے DNA میں پالیٹکس ہے. یہ ملک جو ہے یہ کسی بادشاہت کی طرح, کسی آمریت کی طرح, کسی سنگل پارٹی ڈکٹیٹرشپ کی طرح نہیں چلایا جا سکتا. This country has a political history of now 140 years. ہماری سیاسی تاریخ 1885 تک جاتی ہے. ماڈرن نیشن اسٹیٹ کے کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں. جی سیاست تو ہمیشہ سے رہی ہے نا جب سے انسانی معاشرہ ہے. جی تو ضیاء الحق نے کہا کہ اب تو ماشاء اللہ آپ کی سپورٹ میں ہے, تو جب تک آپ چاہیں گے بس یہ 8ویں ترمیم جو ہم نے حکم جاری کر رکھا ہے اس کو ویلیڈیٹ کر دیں. اقبال احمد خان صاحب ہمارے وزیر قانون ہوتے تھے, انہوں نے وہ پیش کی, اس پہ بے تحاشا بحث ہوئی. لیکن ضیاء الحق کا ڈنڈا تھا کہ اگر آپ یہ ترمیم دستور میں شامل نہیں کرتے تو میں نہیں جاؤں گا. تو میں جانا کدھر تھا انہوں نے, میں اسمبلیاں توڑ دوں گا. اس لیے کہ وہ آلریڈی آرٹیکل 58(2)(b بائی ایگزیکٹو فیٹ, ایگزیکٹو آرڈر مسلط کر چکے تھے, جس کے تحت وہ انہیں اسمبلیاں توڑنے کا اختیار تھا. وہ انہوں نے خود ہی بنایا تھا اختیار. جی تو بڑی مشکل سے بہت تگ و دو کے بعد کوئی رات گئے. اب تو لوگ کہتے ہیں نا کہ بھی رات کو عدالتیں کیسے کھلیں, اس ملک میں تو رات کے اندھیرے میں ہی ہوا جو ہوا. اکتوبر 1985 کو 24 تاریخ تھی اگر میں غلطی نہیں کرتا, جب 8ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی. جی اس کے بعد 30 دسمبر 1985 کو مارشاء اللہ اٹھایا گیا. ضیاء الحق نے جب چاہا تب اٹھایا نا, جو چاہا تھا وہ کر لیا تھا. اگلے 5 سال کے لیے الیکٹ ہو چکے تھے. محمد خان جنیجو کے ساتھ ان کا جو اختلاف تھا وہ جنیوا اکارڈ پہ شروع ہوا. تو جنیوا اکارڈ پہ اختلاف ہوا تھا. آپ کو پتہ کابینہ میں ہمارے ہاں دکھانے کے لیے ایک تو خواتین بھی ہوتی ہیں. جی جب ضیاء الحق صاحب کی ڈکٹیٹوریل ضروریات ہوتی تھی نا, جب ان کی آمریت کو ضرورت ہوتی تھی, تو اس وقت وہ خواتین کا احترام بھی کچھ دیر کے لیے اسی طرح سے معطل کر دیتے تھے جیسے انہوں نے آئین معطل کیا تھا. وہ کابینہ کے اجلاس میں گھس گئے. جی اور زین نورانی وزیر مملکت برائے امور خارجہ تھے. ان کو انہوں نے اس زبان میں گالیاں دیں جو میں دہرا نہیں سکتا, اور کہا کہ آپ جنیوا اکارڈ پہ دستخط نہیں کریں گے. لیکن اپریل 1988 میں
वो दस्तखत हुए और अफ़गानिस्तान से रशियन अफवाज वापस गईं और उसकी पादाश में 29 मई 1988 को ज़ियाउल हक ने अपने हाथ से चुने हुए मोहम्मद ख़ान जुनेजो की असम्बलियाँ तोड़ीं और उन्हें बदनवान करार दिया, नाअहल करार दिया और ये कहा कि ये इस्लाम नाफिज नहीं कर रहा था। ख़ुद आपने 8 साल में इस्लाम नाफिज कर लिया था। वो उस वक्त भी उसके ज़ाहिर है उसके बाद के कुछ मामलात हैं जिन्हें हम अगले एपिसोड में जो है वसी तर कौमी मुफाद में नामालूम असबाब कहते हैं। उनका तैयारा बहावलपुर के ऊपर 17 अगस्त 1988 को फट गया, जिसमें वो अपने रफ़ाक़ाए कार के साथ अल्लाह को प्यारे हो गए। उनकी डिक्टेटरशिप जो है वो 5 जुलाई 1977 से 17 अगस्त 1988 तक 11 बरस 1 महीना 12 दिन कायम रही। मैंने सिर्फ वो दस्तूरी स्टेप बयान किए हैं, बाकी बातें मेरे ख्याल में जी। तो पाकिस्तान तबाही के इस मरहले पे कैसे पहुंचा जो हमारी सीरीज़ है, उसकी 5वीं एपिसोड हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कहानी जो है वो आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना ख्याल रखें।